जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, हम आपके सामने एक केस लेके आए थे। केस अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। बड़ी ड्रामाई किस्म की इसमें तब्दीलियां आई थी। तब जब तमाम मीडिया एक बात कह रहा था तो हम दूसरे हकायक आपके सामने रख रहे थे। जब सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही थी कुछ लोगों के खिलाफ, जब ये तय किया जा रहा था कि जी ये तो करोड़ों का मामला नहीं अरबों का मामला है, तो हम आपको बता रहे थे कि ये इस तरह का मामला नहीं, ये कोई दूसरा मामला है। कोई फर्म बना के पैसे ईंटने की कोशिश की जा रही है। तो हम लम्हा बलम्हा शारिक जमाल की जो मौत थी उसके हकायक आपके सामने लाते गए, और बहुत सारे वीलॉगर, यूट्यूबर, साफी, ट्वीट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसको किसी और अंदाज में पेश कर रहे थे। लेकिन हम आपके सामने डॉक्यूमेंट क्या लेके आए? हम आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आए, हम आपके सामने फोरेंसिक रिपोर्ट लेके आए, हम आपके सामने तलाक के डॉक्यूमेंट लेके आए। हमने बताया कि मोहतरमा जो कह रही हैं कि मैं शारिक जमाल की बेवा हूं, और बेवा के नाम पे आपको पता है DIG लेवल का 21वें ग्रेड का अफसर, फिर उसके पर्क्स, प्रिविलेज और बड़ा कुछ होता है। ठीक है जी, और बोर्ड भी होने वाला था उनका। तो वो मोहतरमा इनकी बीवी नहीं है। मैंने ये आपको बताया था, तब मेरे पे ये कहा जा रहा था कि ये तो जी कहीं से शायद पेरोल पे किसी के हैं, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तब मेरे पे तनकीद की जा रही थी, कोई मुझे धमकी दे रहा था फोन कॉल पे, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट मैं धीरज, रिलैक्स। मेरा क्या काम था? मेरा काम था हकायक सामने लाना। आज मैं सुरखरू हो गया हूँ। कैसे सुरखरू हो गया हूँ भाईजान? वो जो FIR काटी गई थी ना इस मामले में कि शारिक जमाल को कत्ल किया गया है, वो पुलिस ने फेक की है। पुलिस ने कहा है ये लग बेबुनियाद झूठी FIR है और इसको खारिज किया जाए। अब इसके बाद 181 की कार्रवाई, वो मुल्ज़मान जिनको नामजद किया गया था वो करते हैं नहीं करते ये उनकी मर्जी है, लेकिन 181 की यानी दफा 181 की कार्रवाई कहते हैं ना अपनी जबान में, 181 की कार्रवाई झूठी FIR दर्ज करवाने पे की जाती है। वो होती है या नहीं होती, ये अलग मामला है। अब जरा आते हैं थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करूं। मैं सीरीज अभी लाग जिस पे कर चुका हूं। आज क्योंकि ये केस कंक्लूड हो गया, आज FIR पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद खारिज कर दी, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी कुछ हकायक आपको बताना लाजम समझता हूं। अच्छा जी, क्या हुआ उसमें? जो FIR थी ना, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 8 करोड़ का मामला आता गया ना, तो मैंने कहा ना 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 ना, ये शारिक जमाल के कातिल ढूंढने वाली बात नहीं है, मुबैना कातिल। उस वक्त तो ये था ना, हर कोई समझ रहा था जी वो मोहतरमा रो रो के बयान दे रही थी और यूट्यूब पे एक प्लांटेड इंटरव्यू चल रहे थे। वो जो हमने आपसे सवाल पूछा था, वो जो आप बता रही थी, तो अभी आप ऑन एयर बताएं तो ये वो अगली पिछली वो सारी कहानी जो की जा रही थी। तो हमने आपको बताया था ये 8 करोड़ का मामला जो है ना, इसमें चीजें और दाखिल होती है। अच्छा, मेरी हिफ्जा साहिबा से बात भी हुई। हिफ्जा, अच्छा ये भी बड़ा कमाल की बात है, ये सुनिएगा आपको मजा आएगा कि शारिक जमाल की जो खुद बेवा कह रही हैं खुद को, मतलब मैंने तो डॉक्यूमेंट पेश कर दिए थे, अब उनकी बात करते हैं ना, वो खुद को जो बेवा कह रही थी, जिनका यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड सिर्फ नहीं है तलाकनामा, बल्कि नादरा के पास भी रजिस्टर्ड तलाकनामा है, और वो मैं अपने सोशल मीडिया पे लगा चुका हूँ, मेरे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर दोनों पे पड़ा है। अच्छा, वो क्या कहती हैं मुझे? वो कहती है कि वो एक मुलजम के बारे में, उनका मुलजम ना, अब तो वो मुलजम नहीं है। अब खैर मतलब अब मैं अगेन कह रहा हूँ झूठी FIR आपने कार्रवाई करनी है तो ये हक है जिनको उन्होंने नामजद किया कि वो उनका फ्रंट मैन था। क्या कह रही हैं? आपने सही सुना, सही सुना। ये मेरे पास मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, जिसमें वो मुझे एक शख्स का जिसको FIR में उन्होंने नामजद किया उसको शारिक जमाल का फ्रंटमैन कह रही है। फ्रंटमैन कौन होता है? जो किसी के नाम पे पैसे पकड़ता है ना, यानी मतलब मैं हूं एक अफसर और कोई बंदा ये कहे कि मुझे पैसे दे और मैं उससे काम करवाता हूं, मैं काम करता हूं, मैंने बंदा रखा हुआ है फ्रंट में कि तू पैसे पकड़ ले, मैं तेरे को ले लूंगा, तू मेरा काम करा देना, मैं काम कर देवांगा। डायरेक्टली तो नहीं लेते ना सरकारी अफसर, तो ये फ्रंट मैन है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मोहतरमा ये कह रही है अपने मरहूम साबका खावंद पे ये इल्जाम लगा रही थी कि वो रिश्वत लेते थे जी, यानी फ्रंटमैन तभी उन्होंने रखा हुआ था ना, वो रिश्वत लेते थे। और ये ऑन रिकॉर्ड है वो, जिसमें वो कह रही हैं कि फलां साहब शारिक जमाल के फ्रंटमैन थे। यानी शारिक जमाल के मरने के बाद क्लेम वो कर रही थी मैं उनकी बेवा हूं, लेकिन वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रही थी।
مطلب ایز اے جرنلسٹ جب آپ نے بھی سنا ہے کہ ایک بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ جو مر گیا ہے اس کا فلاں فرنٹ مین تھا، تو اس کا مطلب ہے وہ اس پہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ پیسے لیتا تھا. اس سے تو مطلب پورا کیریئر داغدار کر دیا شارق جمال کا. بڑا کمال کا اچھا افسر تھا. بہرحال اینیو وہ موٹر وے والی زیادتی والا وہ جو انہوں نے مجرم پکڑے وہ سارا کچھ ایک سلسلہ ہوا، اس کو سائڈ پہ رکھے. اب آگے چلتے ہیں. کہانی کیا ہوا جی، تھوڑی سی اور آپ کو ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کچھ لوگوں کو کالے بھی گئی، ان میں سے کچھ لوگوں کو کالے گئی. ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ نے لائن کی سائٹ پہ آنا ہے، اس سائٹ پہ آنا ہے، اگر پیسے دے دیں اس سائٹ پہ آ جائیں. یہ وہ لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ پیسے دے دیں ہمیں کچھ تو آپ ایف آئی آر میں نہیں آئیں گے، اگر پیسے نہیں دیں گے تو آپ ایف آئی آر میں آئیں گے. اس طرح کی بھی کہانی سامنے آئی. اس کے علاوہ پولیس میں جب کنفرنٹ کروایا گیا کچھ ملزمان، مطلب آپ تو ملزمان نہیں ہے، کچھ ان معصوم لوگوں کا جن کو اس ایف آئی آر میں ملزمان بنایا گیا تھا، ان کا اور حفظہ صاحبہ کا جو کہ خود کو شارق جمال کی زوجہ محترمہ کہتی تھی، بیوہ کہتی تھی اس وقت، انہوں نے ان سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتی ہیں، کیا پیسے مجھے دیں گے. یہ پولیس کے سامنے انہوں نے جناب عالی کہا. تو معاملہ تو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، معاملہ تھا پیسے کا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ جناب عالی ان لوگوں کے پاس شاید ہے اور وہ اس سے کوئی جو ہے وہ انہیں مل جائے گا اور وہ ایف آئی آر کروا کے اور یہ سارا. جبکہ ان کے قریبی دوستوں کو کہنا ہے کہ شارق جمال صاحب آخری وقت میں وہ ادھار ہوئے پیسہ، مطلب وہ 1 سال سے او ایس ڈی تھے. پہلے ان کو کچھ دوستوں نے کوشش کر کے ادھر ادھر سفارشیں کروا کے انہیں پوسٹنگ لے کے دی. اچھا اس کے بعد وہ او ایس ڈی ہوئے، ان کو یعنی ایون وہ یہ کہتے ہیں ان کے قریبی کچھ، اور شارق جمال تو رشوت لینا بھی نہیں آتا سی، ادھار لینا ہی آتا سی، وہ صرف ادھار لیتا سی. مرحوم کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن اب کیونکہ کیس میں آپ کے سامنے ساری حقائق میں نے رکھا ہے تو یہ حقائق بھی کچھ آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ آج میں سرخرو ہوں. آج میں سچ ثابت ہوا ہوں. ایک جرنلسٹ پورے پاکستان میں ایک جرنلسٹ کھڑا تھا جس نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ اس انداز میں یہ چیزیں ہیں. اور پھر میں نے حقائق لے کے آنے شروع کیے. میرے حقائق پولیس تک بھی پہنچے، میرے حقائق اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری سول اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی جسے ہم کہتے ہیں وہاں تک پہنچے. میرے حقائق بہت ساری ایسی جگہوں پہنچے جہاں تک پہنچنے چاہیے تھے. اور پھر بطور جرنلسٹ میرا ریوارڈ سب سے زیادہ بڑا یہی ہے کہ میری ساکھ. اب مطلب ایک جرنلسٹ کے پاس کیا ہوتی ہے جی، ایک جرنلسٹ کے پاس ساکھ ہی ہوتی ہے نا، اس کی ساکھ بچ جائے یا اس کی ساکھ میں اضافہ ہو جائے. یعنی میری ساکھ نہیں ہوگی، میری بات پہ کون یقین کرے گا. اب جیسے لوگ کہتے ہیں یار یہ خبر سچی ہوندی، اس نے تو عمران خان تو ریحان خان دی طلاق دی خبر بھی دیتی سی، انہیں تو ریمنڈ ڈیوس والی خبر دیتی سی، سی آئی اے ایجنٹ انہیں فلاں دیتی سی. اب لوگ کہیں گے اس نے تو وہ بھی دی تھی نا، وہ اس والی شارق جمال والی، اور یہ سب سے پہلے ڈاکومنٹ لے کے آیا تھا، یہ فرانزک رپورٹ لے کے آیا تھا، یہ اس کی وہ لے کے آیا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کے آیا تھا، یہ اس کا طلاق کا ڈاکومنٹ لے کے آیا تھا، یہ یونین کونسل میں طلاق رجسٹرڈ لے کے آیا تھا، یہ نادرا میں طلاق رجسٹرڈ لے کے آیا تھا، یہ فلاں چیز یہ فلاں ڈاکومنٹ لے کے آیا تھا. یہ وہ ایک شخص کی درخواست جو اس نے دی تھانے میں، مطلب اس کو آئی او کو انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ یہ مجھے بلیک میل بھی کر رہی ہے، حفظہ کا اس نے نام باقاعدہ لیا، مجھے ان نمبروں سے کالے کروا رہی ہے، خود کالے کر رہی ہے اور مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے، جبکہ 91 لاکھ روپیہ میرا شارق جمال نے دینا ہے اور مجھے دھمکایا جا رہا ہے. تو وہ ڈاکومنٹ بھی میں اپنے ذرائع سے آپ کے سامنے سب سے پہلے لایا. تو وہ جو میں ساکھ کی بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ ساکھ ایک بار پھر محفوظ رہی. بہت سارے کچھ ہمارے دوست ہیں جو اس پہ ابھی تھوڑے پریشان بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جذبات کی روح میں بہ کے ہم نے یہ ٹویٹ کر دیے یا جذبات کی روح میں بہ کے ہم نے ساتھ دے دیا، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ کہانی کچھ اور تھی. تو پتہ تو پہلے چلنا چاہیے، کام تو پہلے کرنا چاہیے. اور پھر جس نے کام کیا ہوا وہ اسی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ سارا اونچا کر کے بتاتا ہے کہ میں حقائق آپ کے سامنے لایا تھا، جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ تو قاتل ہیں، انہوں نے تو پیسے کھائے تھے، اور وہ جناب کچھ روتی ہوئی ویڈیوز اور وہ پلانٹڈ انٹرویوز چاہ رہے تھے. اچھا اس کے پیچھے کون تھا؟ یقینی طور پہ کوئی کام بھی کوئی اکیلے نہیں کر سکتا. یہ پورا ایک نیکسس نظر آ رہا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں چلی، یہ سارا ایک مطلب ایک فرم، میں اسے فرم کا نام دیتا ہوں. فرم ہوتی ہے نا کہ 4-6 بندوں پہ مشتمل فرم ہوتی ہے، وہ پھر اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. نہیں ہو جی اب یہ جی
اس کا آج ڈراپ سین ہو گیا. آج آپ کے سامنے ویڈیو میں یہ تو بہرحال تین دن پہلے 3 دن پہلے پولیس نے رپورٹ لکھ دی تھی. میں کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اس پہ ویڈیو نہیں کر سکا. بہرحال جی ڈراپ سین ہو گیا. شارق جمال کے کیس میں جو ایف آئی آر درج کروائی گئی تھی، جو ہم حقائق آپ کے سامنے لے کے آئے، اس کو پولیس نے جب انویسٹیگیشن میں دیکھا تو پولیس کیا بھائی جان نیرا جھوٹ بولے انہوں نے، سنڈے نال بھی فراڈ کر رہے ہیں. اب جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کوئی پیسے نکلوائے گئے، کس نے نکلوایا ہے، کیسے نکلوایا ہے؟ پولیس کے فنڈ سے. ایک بہبود کا فنڈ ہوتا ہے نا پولیس کا اپنا، اس فنڈ سے کتنے پیسے نکلوائے ہیں، کس نے نکلوایا ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا مقصد کسی پرسن کے حوالے سے نہیں تھا، کسی پرسن کے کنڈکٹ، کسی محترمہ کے کنڈکٹ کے حوالے یا محترم کے کنڈکٹ کے حوالے سے نہیں تھا. بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میں یہ اسلام آباد میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ لاہور کے صحافی جو ہیں معذرت کے ساتھ ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے، یا انہوں نے خود اپنے ساتھ کچھ دوستوں کی وجہ سے ان کے کہنے پہ یا ان کی محبت میں اپنے ساتھ ہینڈ کروا لیا، اور وہ خاموش ہیں اور وہ اس طرح کے مطلب اس چیز کو آگے بڑھا رہا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے اس پوری کہانی کو ایکسپوز کروں گا، اور میں نے ایکسپوز کر دیا. اور الحمدللہ ایک بار پھر حقائق جیتے. بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ٹیم جیتی، اور آپ رمضانی صاحب آپ جیتے. رمضانی صاحب انعام آپ کا بھی بنتا ہے، اور انعام میرا تو میری سانکھ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.